آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذوه فغلوه فرشتوں کو حکم ہوگا اسے پکڑو اور پھر اسے ٹوک ڈالو ثم الجحیم صلوا پھر اسے بھڑکتی آگ میں داخل کرو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ پھر ایسی زنجیر میں جکڑ دو کہ جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے۔ گزشتہ کل ہم نے سماعت کیا تھا کہ جس شخص کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تڑپ اٹھے گا اور واویلا مچانا شروع کر دے گا۔ یہ جملے اس کے انتہائی قلب اور رنج و اندوہ کے آئینہ دار ہوں گے، اور قرآن نے اس منظر کو بیان کیا کہ وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے میرا یہ نامہ اعمال نہ دیا جاتا، کاش مجھے اپنے حساب کی خبر ہی نہ ہوتی، جو موت دنیا میں مجھے آئی تھی وہی میرا قصہ تمام کر دیتی اور میرا ذکر مذکور باقی نہ رہتا، مجھے دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاتا۔ کہاں گئی میری دولت کے انبار، کہاں گئی میری دنیا کی حکومت و سلطانی، اور کہاں مر گئے میرے درباری، آج کوئی میرے کام نہیں آ رہا۔ یہاں ہلک عنی سلطانیہ یعنی اس وقت وہ اپنے درباریوں کو جو دنیا میں اس کے بڑے کام آتے تھے، اب وہ اس وقت افسوس کرتے ہوئے کہے گا کہ کہاں ہے میرا ملک اور اقتدار۔ اور ایک معنی اس کا علماء نے یہ بھی کیا کہ برہان و دلیل، یعنی اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو قیامت کے دن وہ یہ کہے گا کہ دنیا میں میری حجت بازیاں بڑی مسلم تھی، ہر مسئلے پر میرا ذہن دلائل کے انبار لگا دیتا تھا، میری زبان دنیا میں کینچی کی طرح چلتی تھی، آج تو میرا ذہن بھی بانجھ ہو گیا، میری زبان گونگی ہو گئی، اور مجھے اپنے بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر نہیں سوچ رہی۔ اور ایسے میں جب وہ یہ کہہ رہا ہوگا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا جہنم کے خازنوں کو کہ اس کو پکڑو، یہ رب کا نافرمان ہے، اور اس کو پکڑ لو اور اس کے ہاتھ اس کی گردن سے ملا دو، اور گردن میں ملا کر اس کی گردن میں ٹوک پہنا دو، اور پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دو تاکہ اس کی جزا اس کے گناہ کے مطابق ہو۔ اور پھر جو اسے زنجیر پہنائی جائے گی وہ کتنی گز لمبی ہوگی، قرآن نے اس کو بھی بیان کیا، فرمایا پھر ایسی زنجیر کو کہ جس کی لمبائی فرشتوں کے ہاتھ سے 70 ہاتھ ہے، اس میں اسی طرح داخل کر دو جیسے کہ کسی چیز میں ڈوری داخل کی جاتی ہے، ایسے اسے زنجیر پہنا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے حکم ہوا کہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، کہ اس کے 2 جرموں کی پاداش میں اسے یہ جہنم کا جو زنجیر پہنائی گئی، جو توق پہنایا گیا، اور اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل، کون سے جرم تھے اس کے؟ وہ 2 جرم تھے۔ اللہ نے وہ 2 جرموں کو بیان کیا، فرمایا ایک تو یہ کہ وہ دنیا میں اللہ کے ساتھ کفر کرتا تھا اور اس کی عظمت اور اس کی وحدانیت کا اعتقاد نہ رکھتا تھا، اسے ایک نہ مانتا تھا، اور اپنے کفر کے ساتھ ساتھ نہ اپنے نفس کو اور نہ اپنے اہل خانہ کو اور نہ دوسروں کو مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب دیتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ
اس مقام پر اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا قائل ہی نہ تھا، کیونکہ مسکین کو کھانا دینے والا مسکین سے کسی بدلے کی امید ہی رکھتا ہی نہیں، بلکہ مسکین کو کھانا کھلانے والا فرمایا محض اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب آخرت کی امید پر وہ مسکین کو دیتا ہے، اور جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو تو اسے مسکین کو کھلانے سے کیا غرض ہے۔ یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ مسکین کو کھانا کھلانا اور اس کی ترغیب دینے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یاد رکھیے کہ مسکین کو محروم کرنا یہ جرم عظیم ہے جس کو قرآن نے بیان کیا کہ ایک اللہ پر ایمان نہ لانا اور مسکین کو کھانا نہ کھلانا یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ اب سنیے مسکین کون ہوتا ہے۔ مسکین کی تعریف یہ ہے کہ مسکین وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے کے لیے اور بدن کو چھپانے کے لیے کپڑا بھی نہ ہو، یہ مسکین ہوتا ہے، اور وہ کھانے کا بھی محتاج ہو اور بدن پر کپڑے پہننے کا بھی محتاج ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ ایسے شخص کے لیے اگر وہ لوگوں سے سوال کرے اور اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے۔ مسکین کو کھانا کھلانے کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ قرآن میں اللہ کے نیک بندوں کے آپ نے اوصاف سنے ہیں تو اس میں سے ایک وصف جو اللہ کے نیک بندوں کا یہ بھی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ جب مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں تو ان کی نیت کیا ہوتی ہے وہ قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ مسکین کو کھلانے والے اللہ کے نیک بندے ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں، یعنی کھلانے کا عوض کچھ بھی نہیں چاہتے، اور نہ شکریہ تمہارا چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ بھی ادا کرو۔ تو یہ ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کے اوصاف۔ اور اسی طرح اگر آپ قرآن حکیم میں دیکھیں تو سورہ بلد میں بھی اس مضمون کو بڑا خوبصورت بیان کیا۔ فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر بغیر سوچے سمجھے کیوں نہ گھاٹی میں کود پڑا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کسی بندے کی گردن چھڑانا، یتیما ذا مقربہ، یا بھوک کے دن میں کھانا دینا، او مسکینا ذا متربہ، رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور فرمایا پھر یہ ان میں سے ہو، یعنی یہ جو کام کر رہا ہے اللہ نے فرمایا کہ کسی بندے کی گردن چھڑانا، یعنی کسی بھی قیدی کو چھڑانا، بھوک کے دن میں کھانا دینا، کس کو؟ رشتہ دار یتیم کو، خاک نشین مسکین کو، فرمایا پھر یہ ان میں سے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی نصیحتیں کی اور آپس میں مہربانی کی تاکید کی۔ اللہ فرماتا اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں طرف والے ہیں۔ جیسے سورہ واقعہ میں آپ نے سنا تھا 3 کیٹیگریز کے لوگ ہوں گے، ایک مقربین کی کیٹیگری ہے، ایک دائیں طرف والوں کی کیٹیگری ہے، اور تیسری کیٹیگری اصحاب الشمال کی قیامت کے دن ہوگی۔ یہ 3 کیٹیگری ہوں گی۔ تو یہ اس میں سے اللہ نے فرمایا کہ دائیں طرف والے جو ہیں یہ مسکین کو کھانا کھلانے والے بھی ہیں، آپس میں صبر کی نصیحتیں بھی کرنے والے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی کرنے والے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اور آج کے زمانے میں جو بھکاریوں کو ہم بھیک دیتے ہیں، اس حوالے سے یہ مسئلہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ حدیث پاک سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ روٹی کے ایک لقمے اور کھجوروں کے ایک خوشے اور ان جیسی مساکین کے لیے نفع بخش
چیزوں کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. یعنی ایک روٹی کا ایک لقمہ، کھجور کے ایک خوشے، یا پھر اسی طرح کی جو چیزیں ہیں جو مساکین کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ دینے کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. کون سے؟ نمبر 1 گھر کے مالک کو کہ جس نے صدقے کا حکم دیا، اسے بھی اللہ جنت میں داخل فرمائے گا. نمبر 2 اس کی بیوی کو کہ جس نے وہ چیز درست کر کے دی، یعنی روٹی پکا کر دی یا وہ چیز سجا کر مسکین کو پیش کی. نمبر 3 اس خادم کو جو ان کے گھر میں نوکر ہے، جس نے وہ مسکین تک وہ صدقہ پہنچایا. اللہ اکبر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 آدمیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہ یہ تینوں کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اگلا جملہ کہا وہ بڑا قابل غور. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اللہ کی حمد ہے کہ جو ہمارے خادموں کو بھی نہیں بھولا. یعنی کیسا میرا رب کریم ہے کہ تینوں کو، یعنی جو گھر کا نوکر ہے جو نوکری کر رہا ہے پیسوں پر، لیکن اللہ اسے بھی جنت میں کہ جس نے اس مسکین تک وہ پہنچا دیا تو اسے بھی اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائے گا. یاد رکھیے گا کہ فی زمانہ ہر بھکاری اور مانگنے والے کو نہیں دینا چاہیے. یہ علماء نے فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ بلکہ واقعی جو اس حالت تک پہنچ چکا ہو کہ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ شرعی طور پر اس کے لیے سوال کرنا جائز ہو تو اسے مانگنے پر دینا چاہیے. فتاوی رضویہ میں جو مسئلہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جو تندرست ہو، کمانے پر قادر ہو، اسے جانتے بوجھتے بھیک دینا یہ ناجائز ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کما سکتا ہے، تندرست ہے، اسے جانتے بوجھتے آپ فرماتے ہیں بھیک دینا ناجائز ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی اس کے ساتھ لکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اس کی وجہ یہ لکھی کہ دینے والے کو اس کے سوال پر کہ جو بھیک مانگنے والے کے لیے حرام تھا تو اس کی مدد کرتے ہیں، یعنی حرام کام پر آپ نے مدد کی. جو تندرست تھا، کمانے پر قادر تھا، اس کے لیے سوال کرنا ہی ناجائز تھا، حرام تھا. تو اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کے لیے حرام تھا تو بھیک دے، اس کی مدد کرتے ہیں. اور فرمایا کہ اگر لوگ اسے نہ دیں تو وہ مجبور ہو جائے اور کمانے کی کوشش شروع کر دے تو اس طرح وہ بھیک سے بچ جائے گا. لیکن یہ بھیک دیکھیے کہ آج کے زمانے میں جس کو بھیک کا طریقہ آ گیا اور مانگنے کا طریقہ آ گیا وہ کبھی بھی کمانے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارے کراچی میں ایک بھکاری جو روزانہ کا ایک مزدور جتنی کمائی نہیں کرتا اس سے زیادہ اسے بھیک ہماری عوام جو ہے اسے دے دیتی ہے. لیکن اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں، اپنے اعزہ و اقارب میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے دوستوں میں تلاش نہیں کرتے کہ ہماری اگر مہینے کی اتنی بھیک نکلتی ہے تو ہم جو وہ پیسہ ہے کہ اگر ہمارے دوستوں میں سے، ہمارے خاندان میں سے، اعزہ و اقارب میں سے اگر ہم اسے دے سکتے ہیں مہینے میں ایک ساتھ جمع کر کے تو اس کا بھلا ہو سکتا ہے. لیکن چلتے پھرتے جو بھی مانگے اسے دے دیں. اب تو اتنے ناٹک باز بھی کہ کل کی بات کہ کل عصر کی نماز کے بعد اب آپ دیکھیں کہ ڈرامے باز بھی اتنے کہ ایک عورت سے ایک بندے نے ہمارے سامنے کل کی بات کہ اس نے ڈراتے ہوئے 1 روپیہ مانگا، 1 روپیہ دے دے اللہ کے نام سے. اب اس نے جیسے نکالا تو وہ 50 روپے اس عورت نے نکالے تو وہ اس کے 50 روپے چھین کر بھاگا. یعنی اس نے 1 روپیہ، اب وہ عورت بھی کیونکہ ڈر گئی کہ یہ ہے، اس نے ڈرایا اس طرح کے مانگنے کے انداز میں کہ وہ عورت ڈر بھی گئی اس کے 50 روپے. لیکن کچھ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں کہ اس نے اس مستانہ جو بظاہر مستانہ بنا ہوا تھا، مستانہ تھا نہیں لیکن اسے جیسے پکڑا اسے اس کا مستانہ پن کم ہو گیا. اب وہ واپس دینے کے لیے اب اس عورت کے پاس آیا تو اس عورت نے واپس نہ لیے 50 روپے. تو یہ دیکھیے یہ ہمارے تو اس طرح اب یہ ہوگا کہ بھی
بالکل ڈرا کر بھی لوگ لیں گے کہ جب اتنا لوگ اگر دیتے رہیں گے تو یہ بالکل دلیر ہوتے چلے جائیں گے اور پھر گن پوائنٹ پر بھی لے سکتے ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم نے لوگوں کی مدد کی تو پھر وہ اللہ رب العالمین کو یہ مسکین کو کھلانا دینا بڑا پسند ہے. لیکن تلاش کیجئے ایسے لوگوں کو جو آپ کے آس پاس ہی ہوں گے، سلام دعا والے بھی ہوں گے، آپ ان کو تلاش کر کے دیجئے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے ان کے گھر سے جو آپ کو دعائیں ملیں گی وہ آپ کو بہت زیادہ، اور یہ بالکل باہر اندرون سندھ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور بالکل باقاعدہ پلاننگ کر کے یہ بھیک مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، شرعی مسائل کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے دینا ضرور چاہیے اللہ کی راہ میں، لیکن اسی کو دیں کہ جو مستحق ہے. جب مستحق تک پہنچے گا تو انشاءاللہ آپ کے ہر عمل میں بھی برکت بھی ہوگی اور اللہ کے پاس آپ کا یہ جو نیک عمل ہے وہ بالکل مقبول بھی ہوگا اور اس کی بارگاہ میں آپ کے لیے ذخیرہ بھی ہو جائے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جی اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے لیے سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا آسان فرما، غور و فکر کرنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما. یا اللہ قرآن کی برکت سے، یا اللہ درود پاک کی برکت سے ہماری مشکلات کو دور فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، ہمارے رزق حلال میں برکتیں وسعتیں عطا فرما. یا اللہ زندگی بھر ہمیں دینے والا بنا نہ کہ لینے والا، اور مرتے دم تک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، ہر قسم کی محتاجیوں سے بچانا. یا اللہ شکر کرنے والی زبان و دل عطا فرما، ہر قسم کی نافرمانیوں سے گناہوں سے بچا لے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما. آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں میرے مولا آئندہ کرتے رہیں گے. اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمتوں رفعتوں بلندیوں کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.